بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا سبق علم النحو سے متعلق ہے۔ علم النحو کے تعلق سے پہلے بھی میں 2 ویڈیو ڈال چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا عنوان ہے خلاصۃ النحو، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کے ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، دونوں اسباق کو سن سکتے ہیں۔ خلاصۃ النحو کے عنوان سے میں نے وہ دونوں دیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کو، کلمے کی جو 3 اقسام ہیں، ان تینوں کو بصیرت کے ساتھ سمجھ چکا ہے، اسم یہ ہے، فعل یہ ہے، حرف یہ ہے، جہاں کہیں بھی اسم، فعل، حرف آئیں کلام میں، ان کو بصیرت کے ساتھ خوب اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے دوسری چیز معرب اور مبنی کو سمجھنا ہے، اور پھر اسم اور فعل اور حرف میں سے کون معرب ہے اور کون مبنی ہے، اگر معرب ہے تو اس کا اعراب کیا ہے، یہ سب چیزیں میں نے ان میں دے دی ہیں جو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور 2 سبق توجہ سے سن کر کے آپ علم النحو کو خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی، میں نے مکمل علم النحو کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک چیز رہ گئی تھی، جو رہی تھی وہ ہے توابع کا بیان۔ توابع جو علم النحو میں کل 5 توابع ہیں، یعنی جو اپنے متبوع کے اعراب میں تابع ہوتے ہیں۔ ما قبل جو لفظ ہوتا ہے وہ متبوع ہوتا ہے، اور ما بعد جو آتا ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ تو تابع اعراب میں اپنے متبوع کا یا اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی جو ما قبل کا یا متبوع کا اعراب وہی تابع کا اعراب ہے۔ یہ کل 5 ہیں کلام عرب میں۔ ان میں سے آج ہم بدل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھ سے ہمارے ایک دوست نے، جو بہت محترم موقر دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا، سوال نہیں بلکہ اصرار کیا مسلسل کئی روز سے، کہ آپ بدل اور مبدل منہ کے بیان پر ایک سبق ضرور ریکارڈ کر دیں۔ چنانچہ میں نے آج کا یہ سبق بدل اور مبدل منہ کے تعلق سے ریکارڈ کیا ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بقیہ جو 4 توابع ہیں وہ بھی آسان ہیں، ان سے اور بدل، ان دونوں میں فرق یہ ہے، بدل میں اور بقیہ توابع میں فرق یہ ہے کہ بقیہ توابع میں متبوع کو آپ حذف نہیں کر سکتے، اور بدل میں متبوع کو حذف کر سکتے ہیں اور تابع کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور علم النحو کی جو کتابیں ہیں ان میں بدل کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کچھ ایسی ٹیڑھی میڑھی تعریف ہوتی ہے جن میں یہ چیز کہی جاتی ہے مگر عام طور سے طالب علم سمجھتا نہیں۔ جن لفظوں میں کہی جاتی ہے وہ لفظ ذرا الگ طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو طالب علم کے لیے، مبتدی طالب علم کے لیے تو ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ مثلا یوں کہا جاتا ہے کہ بدل وہ تابع ہے جو کہ نسبت میں وہی مقصود ہو، تو نسبت میں وہی مقصود ہو، یہ ذرا سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اس کے تہ میں تھوڑے معانی چھپے ہوئے زیادہ ہیں۔ ہم اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ بدل میں تابع کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، متبوع کو حذف کر سکتے ہیں، جبکہ بقیہ جو توابع ہیں ان میں یہ ہے کہ تابع کو حذف کر سکتے ہیں، متبوع کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال بدل کو سمجھنے سے اور اس کی اقسام کو سمجھنے سے پہلے ہم ذیل کی مثالیں پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ 4 4 اور 4، کل میں نے یہ 12 مثالیں دی ہیں۔ پہلی 4 مثالیں ہیں: قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کتب معلمنا سعید، ہمارے استاد سعید نے لکھا، لعب اخوک عامر، آپ کا بھائی عامر کھیلا، احب الامام ابا حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگلی 4 مثالیں دیکھیں: تہدم المسجد جدارہ، تہدم المسجد جدارہ، جرح الرجل رأسہ، قرأت الکتاب ثلثہ، نام الطلاب اکثرہم۔ اس سے اگلی 4 مثالیں دیکھیں: اعجبتنی القصیدۃ فکرتها، انتفعنا بالقرآن احکامہ،
تمتعت بالبستان أريجه سمعت الرجل حديثه سمعت الرجل حديثه۔ اب جو شروع کی مثالیں ہیں قولت ام المؤمنین عائشہ، یہ جو چار مثالیں ہیں یہ بدل کل کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں آپ یوں سمجھ لیں کہ بدل کی چار قسمیں ہیں، جن میں سے تین قسموں کی میں نے مثالیں دی ہیں، چوتھی قسم میں نے چھوڑ دی ہے۔ چوتھی قسم میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، کچھ حضرات اس چوتھی قسم کو مستقل قسم نہیں مانتے ہیں، اہل بلاغت اور اہل معانی و بیان تو بالکل ہی نہیں مانتے ہیں چوتھی قسم کو، مگر بہرحال ہے چوتھی قسم بھی جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ شروع کی تین قسمیں لے لی ہیں۔ بدل کل قولت ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین عائشہ نے کہا، کتب معلمنا سعید، ہمارے استاد سعید نے لکھا۔ تو دیکھیے ام المؤمنین اور معلمنا کو آپ حذف کر سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں قولت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتب سعید لعب اخوک عامر، یہاں اخوک کو حذف کر سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں لعب عامر، عامر کھیلا۔ احب الامام ابا حنیفہ، الامام کو حذف کر سکتے ہیں اور ابا حنیفہ کو، صرف ابا حنیفہ کو ذکر کر سکتے ہیں۔ بدل کل میں ہوتا یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے، یا یوں کہیے کہ بدل مبدل منہ کا عین ہوا کرتا ہے، ہو بہو ایک ہی چیز ہوا کرتا ہے بدل مبدل منہ کا۔ اور اکثر جو بدل کل میں بدل ہوتا ہے یہ اکثر لقب یا کام، عہدہ یا اسم اشارہ، اس قسم کی چیزوں کے بعد میں آتا ہے۔ یہ جو بدل کل ہے یہ اسم اشارہ کے بعد میں مثلا اس کو موصوف صفت بھی کہتے ہیں، مگر بدل مبدل منہ بھی ہوا کرتا ہے، جیسے ذالک الرجل جاء ذالک الرجل میں الرجل اور ذالک دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہے۔ اسی طریقے سے الامام ابا حنیفہ، الامام اور ابا حنیفہ سے ایک ہی ذات مراد ہے۔ ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین اور عائشہ سے ایک ہی ذات مراد ہے۔ تو بدل کل میں یہ ہوا کرتا ہے کہ بدل مبدل منہ کا عین یا مبدل منہ کی ذات ایک ہی ہوا کرتی ہے، اور یہ جو بدل کل ہوتا ہے یہ عموماً اسم اشارہ کے بعد میں آیا کرتا ہے، یا کسی لقب کے بعد میں آتا ہے، یا کسی کام وظیفے کے بعد میں آتا ہے، یعنی نوکری وغیرہ عہدہ جو ہوتا وہ مثلا جاء القائد خالد بن الولید، قال القائد خالد بن الولید، اس طرح یہ بدل کل ہوا۔ اس کی مثالیں آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں اور مثالوں سے قاعدے کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں عموماً جو نحو پڑھانے میں چوک ہوتی ہے اور مبتدی طالب علم اس کو سمجھ نہیں پاتے، یا سمجھتے بھی ہیں تو اسے بہت بوجھ سمجھتے ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ قواعد کا بوجھ زیادہ ڈال دیا جاتا ہے اور مثالیں کم سمجھائی جاتی ہے۔ اولاً مثالوں سے ایک چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کے بعد میں پھر قاعدہ ذہن نشی کر لیں۔ اگلی جو مثالیں ہیں 8 مثالیں بدل بعض کی اور بدل اشتمال کی، 4 بدل بعض کی مثالیں ہیں اور 4 بدل اشتمال کی مثالیں۔ ان میں بدل میں ایک ایسی ضمیر ضرور ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہے، یہ عام طور سے ہوگا، عام طور سے ایسا ہوگا، عام طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا ہے، اکثر ایسا ضرور ہوگا کہ بدل میں ایک ضمیر ہوگی جو مبدل منہ کی طرف لوٹے گی۔ یہ بدل بعض میں اور بدل اشتمال میں ہوتا ہے۔ بدل بعض میں ہوتا یہ ہے کہ بدل جو ہوتا ہے وہ مبدل منہ کا جزء حصی ہوتا ہے، حصی طور سے یعنی محسوس طور سے اس کا جز ہوتا ہے، بدل مبدل منہ کا جز ہوتا ہے۔ تو آپ چاروں مثالیں پڑھیں اور ان میں اچھی طرح سے سمجھیں، دیکھیں کہ جو دوسرا ہے بدل جو ہے
وہ مبدل منہو کا جز ہے. تہدم المسجد جدارہ، مسجد گر گئی، اس کی دیوار گر گئی، مسجد اس کی دیوار گر گئی. تو عموماً دیوار کے گرنے کو بھی یعنی جز کے گرنے کو بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے کل کے گرنے سے. گری اگرچہ دیوار ہے مگر کہہ دیتے ہیں مسجد گر گئی، پھر اس کی ذرا وضاحت ہو جاتی ہے جدارہ سے کہ دیوار گری ہے. تہدم المسجد جدارہ، یہاں منارتہ بھی کہہ سکتے ہیں، تہدم المسجد منارتہ. جرح الرجل رأسہ، آدمی زخمی ہو گیا یعنی اس کا سر زخمی ہوا ہے. رأسہ. قرأت الکتاب ثلثہ، میں نے کتاب پڑھی یعنی اس کا تہائی حصہ پڑھا. قرأت الکتاب ثلثہ. نام الطلاب اکثرہم، نام الطلاب اکثرہم. تو دیکھیے چاروں مثالوں میں بدل مبدل منہو کا جز ہے، جدار یہ المسجد کا جز ہے، اور رأسہ یہ الرجل کا جز ہے، اور ثلثہ یہ الکتاب کا جز ہے، اور اکثرہم یہ الطلاب کا جز ہے. تو یہ جز ہیں اور جز حسی ہیں. محسوس طور سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مبدل منہو کے جز ہیں، اجزاء ہیں سب کے سب. تو بدل بعض وہ ہوتا ہے جس میں بدل مبدل منہو کا جز ہوا کرتا ہے. تیسری قسم ہے بدل اشتمال، اس کی چاروں مثالیں دی گئی ہیں بدل اشتمال کی. اعجبتنی القصیدۃ فکرتها، اعجبتنی القصیدۃ فکرتها. یہاں یہ اس کا جز لفظی جز نہیں ہوتا، معنوی جز ہوتا ہے. یا یوں کہیے کہ یہاں بدل مبدل منہو سے متعلق ہوتا ہے، بدل کا مبدل منہو کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے. یا یوں کہیے کہ مبدل منہو جب یہاں ذکر کر دیا جاتا ہے تو سننے والے کے دل میں بدل کی ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے. مبدل منہو اس طور کا ہوا کرتا ہے کہ جب سننے والا سنتا ہے تو اس کے اندر بدل کے آنے کی ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، وہ انتظار کرنے لگتا ہے کہ بدل آئے گا. مثلا اعجبتنی القصیدۃ فکرتها، مجھے قصیدہ پسند آیا. تو قصیدہ پسند آنے کا مطلب کیا ہوا؟ کون سی چیز اس میں پسند آئی؟ اس کے الفاظ کی بندش پسند آئی، اس کا قافیہ پسند آیا، اس کا وزن پسند آیا، بحر پسند آئی، مطلع پسند آیا. تو فکرتها جو قصیدے میں فکر پیش کی گئی ہے وہ پسند آئی. اعجبتنی القصیدۃ فکرتها، فکرتها یہ القصیدہ کا جز نہیں ہے. یہاں اگر یوں کہا جائے اعجبتنی القصیدۃ بیتها الثالث، مجھے قصیدہ پسند آیا، اس کا تیسرا شعر پسند آیا، تو یہ بدل بعض ہو جائے گا. مگر یہاں یوں کہا گیا اعجبتنی القصیدۃ فکرتها، تو فکرتن یہ قصیدے کا ایک حصی جز نہیں ہے، جزء حصی نہیں ہے بلکہ ایک معنوی جز ہے. یا یوں کہیے کہ قصیدے سے متعلق ہے. انتفعنا بالقرآن احکامہ، یہاں بالقرآن آیاتہ ہو تو آیات قرآن کریم کا حصی جز ہے، مگر احکام قرآن کریم کا حصی جز نہیں ہے، اس کے متعلقات ہیں. اس لیے انتفعنا بالقرآن احکامہ، ہم نے قرآن کریم سے یعنی اس کے احکام سے فائدہ اٹھایا. تمتعت بالبستان اریجہ، تمتعت بالبستان اریجہ، میں نے باغ سے یعنی اس کی خوشبو سے لطف اٹھایا، باغ کا یعنی اس کی خوشبو کا لطف لیا. تو اریج یہ بھی بستان کا جزء حصی نہیں ہے، ایک جز نہیں ہے بلکہ ایک جزء معنوی ہے، یا یوں کہیے کہ البستان کا متعلق ہے. اسی طرح سمعت الرجل حدیثہ، یہاں حدیث یہ الرجل کا جز نہیں ہے. الرجل کا جز تو ہاتھ ہوگا، پیر ہوگا، سر ہوگا، یہ جز ہوں گے. تو یہ
اوپر جو پہلی قسم تھی بدل کل کی، اس میں بدل مبدل منہ کا عین ہوا کرتا ہے، یعنی مبدل منہ اور بدل دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں، ہو بہو ایک ہی چیز ہوا کرتے ہیں، اور یہ عام طور سے القاب، عہدے وغیرہ وغیرہ، اسم اشارہ، اس قسم کی چیزوں کے بعد آیا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز میں دوسری چیز یعنی دوسری قسم میں بدل کل بدل بعض میں بدل مبدل منہ کا جز ہوا کرتا ہے، جیسے المسجد جدارہ، الکتاب ثلثہ وغیرہ ان مثالوں میں۔ اور تیسری قسم یہ بدل اشتمال ہے، اس میں مبدل منہ کا بدل جز نہیں ہوتا، نہ تو پوری ذات ہوتی ہے نہ جز ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کے متعلقات میں سے ایک متعلق ہوا کرتا ہے، یا اس کے معنوی اجزاء میں سے ایک معنوی جز ہوا کرتا ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ بدل غلط ہے۔ بدل غلط میں نے اس کو کہا کہ اس کو اس لیے بعض لوگ بدل نہیں مانتے اور اس کو بیان نہیں کرتے کہ وہ بہرحال غلط ہے، یعنی بولنے والے نے غلط بول دیا۔ اس کی میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں یہاں پر، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کس قسم کا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کہنا یہ تھا کہ خالد آیا، مگر آپ نے خالد کا نام نہ لے کر کے راشد کا لے لیا، اور پھر فوراً آپ چونک گئے اور آپ کو خالد یاد آ گیا، تو آپ نے یوں کہا جاء راشد، جو غلط نام لے لیا راشد کا، آیا تو خالد ہے مگر غلطی سے چوک سے آپ نے راشدن کہہ دیا، جاء راشدن۔ اب آپ فوراً اسی جملے میں آگے خالدن بڑھا دیتے، جاء راشدن خالدن۔ تو اب یہ جو خالدن کہا گیا ہے مقصود یہی ہے، میں نے اوپر کہا کہ آپ مبدل منہ یہاں متبوع کو حذف کر سکتے ہیں، تو راشدن کو حذف کرنا جائز ہے، راشدن آیا ہی نہیں ہے، آیا ہی خالد ہے، تو راشدن کو آپ حذف کر سکتے ہیں، مگر کہنے والے نے چوک سے غلطی سے یوں کہہ دیا جاء راشدن خالدن، تو اب یہ جو خالدن ہے یہ بدل ہے، اور راشدن یہ مبدل منہ ہے، اور یہ جو بدل ہوتا ہے یہ بدل غلط کہلاتا ہے۔ کئی موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ نے پیا تو دودھ ہے، مگر آپ نے غلطی سے کہہ دیا شربت الشأی، انا شربت الشأی الحلیب یا اللبن، تو الشأی جو آپ نے پہلے کہہ دیا تھا وہ غلط کہہ دیا تھا۔ اب یہاں یہ ضروری ہے کہ بیچ میں آپ کوئی دوسرا حرف، کوئی دوسرے کچھ بھی نہ لائے ہوں، نہ حرف عطف آیا ہو یا کوئی بھی دوسرا حرف کچھ بھی بیچ میں نہ آیا ہو، یوں کہا آپ نے شربت الشأی الحلیب، تو الشأی گویا آپ نے غلط بولا ہے، جو مبدل منہ تھا، جو کہ متبوع تھا، اور الحلیب اب آپ بول رہے ہیں یہ تابع ہے اور یہ بدل ہے۔ تو یہ چوتھی قسم ہے بدل غلط کی، جس کو بدل کہا جاتا ہے، اکثر نحویین نے بیان کیا ہے، مگر میں نے یہاں نہیں بیان کیا، مثالوں میں اس کو نہیں واضح کیا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، اور بہت سے حضرات اس کو ایک غلط چیز مانتے ہیں کہ یہ فصیح کلام میں، بلیغ کلام میں، ایک ایسے شخص کے کلام میں جس کا کلام غلطیوں سے پاک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ بدل کا بیان ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے بار بار سنیں گے اور پھر سمجھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ مثالوں میں غور کریں، مثالوں کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل طور سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو توابع ہیں 5 وہ یوں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ تابع کل 5 ہیں، ان میں سے ایک تابع کو ہم نے لیا ہے، تو توابع کل 5 ہیں: بدل، تاکید، صفت، عطف بیان، عطف بحرف۔ بدل، تاکید، صفت، عطف بیان اور عطف بحرف، یہ کل 5 توابع ہیں۔ بدل کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، تاکید اور صفت، عطف بیان، عطف بحرف، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ان پر بھی اسباق آئیں گے، نہیں تو آپ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان۔